بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حود علیہ السلام کا واقعہ پچھلے سبق میں آپ کو بتایا تھا۔ حضرت سیدنا حود علیہ السلام کی دعوت قوم کو اور قوم کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو نعوذ باللہ بیوقوف کہا اور نادان کہا۔ یا قوم لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ دیکھیے کہ پیغمبر کا جواب کیا ہے کہ اے میری قوم، میں نادان نہیں ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کا رسول ہوں، یعنی میرے سر پر اللہ رب العزت نے نبوت رسالت کا تاج پہنایا ہے اور مجھے ذمہ داری دی، اور ظاہر بات یہ ہے کہ اللہ یہ منصب نبوت اور رسالت والا کسی نادان کو تو نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، قوم نے سیدنا حود علیہ السلام کی دعوت پیغام کے جواب میں کبھی نادان کہا، کبھی جھوٹا کہا، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ کہا۔ سیدنا حود علیہ السلام کی دعوت اور ان کے جواب کے اندر قوم کے یہ فتوے بازیاں، اور کبھی یہ بھی کہا کہ ہمارے معبودوں کی پکڑ میں آ گیا۔ اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ ونذر ما کان یعبد آباؤنا۔ اے حود، کیا تو اس واسطے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت پکار کریں اور ان معبودوں کی پوجا چھوڑ دیں جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے رہے؟ جو قوم حود کو یعنی اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ الہ ہے اور معبود ہے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے تھے، کہتے تھے، یہ مانتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اکیلا اللہ معبود ہے، یہ نہیں مانتے۔ جو بزرگ تھے، جو ان کے بڑے تھے، جن کو وہ پکارتے تھے، ان کو بھی ساتھ ملانا ہے، ان کی بھی عبادت کرنی ہے، اکیلے اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا تھا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے بہت سارے معبودوں کا صرف ایک معبود بنا دیا؟ ٹھیک ہے، اور وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، یہ آیت اس کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم کہ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے کہ معبود اور مسجود اور الہ صرف اکیلا اللہ ہے، حاجت روا اور مشکل کشا صرف اکیلا اللہ ہے، تو منکرین ان کے دل منقبض ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کا ذکر کیا جاتا ہے، انبیاء اولیاء بھی علم غیب رکھتے ہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کر دیتے ہیں، ان کے وسیلے سے ملتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ وہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ نعرے لگانے لگ جاتے ہیں۔ تو ہر دور کے مشرک کو اللہ کے الہ اور معبود ہونے سے انکار نہیں تھا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ بھی الہ ہے اور ہمارے بزرگ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ اور اس وقت کے پیغمبر کہتے تھے کہ نہیں، صرف اکیلا اللہ ہے، اکیلا ہی اللہ الہ ہے، صرف اکیلا اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا۔ تو حضرت حود علیہ السلام کے جواب میں بھی، اور اسی طرح دوسرے پیغمبر جتنے بھی آئے، تقریباً ساری قوم کا جواب یہی ہوتا تھا کہ ہم ان کی پوجا چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، ان کی پوجا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یعنی کوئی ان کے پاس اور جواب نہیں ہوتا تھا، یہی ہوتا تھا۔ تو کوئی ان کا روزی دینے والا، کوئی ان کو شفا دینے والا، کوئی صحت دینے والا، کوئی بارش برسانے والا، کسی کا نام انہوں نے کچھ رکھا، کسی کا نام انہوں نے کچھ رکھا۔ تو یہ سارے پرانے نام آ رہے ہیں۔ جیسے اب آج کل کے دور کے مشرکین کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں، کسی کو گنج بخش کہتے ہیں، کسی کو غریب نواز کہتے ہیں، کوئی اولاد عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ صرف نام ہی نہیں ہے، ان کی حقیقت بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل یا سند نہیں اتاری، یہ خود ان کے تجویز کردہ نام ہے مشرکین کے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔